حیدرآباد کے ملکاجگیری پولیس اسٹیشن حدود کے ماروتی نگر علاقے میں ایک سنسنی خیز قتل کی واردات پیش آئی، جہاں ایک ریئل اسٹیٹ تاجر نے مبینہ طور پر اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق ارون کمار نامی شخص گزشتہ کچھ عرصے سے اپنی بیوی نشا رانی کے ساتھ گھریلو تنازعات کا شکار تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ارون کمار الصبح ایک اور شخص کے ساتھ گھر پہنچا اور بات چیت کے بہانے نشا رانی پر فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے وہ شدید زخمی ہو گئی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ فائرنگ کی آواز سن کر مقامی افراد نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ارون کمار نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کی بہن سے محبت کی شادی کی تھی۔ پولیس کے مطابق تقریباً 3 ماہ قبل امبرپیٹ میں گاڑیوں کی تلاشی کے دوران ارون کمار غیر قانونی اسلحہ کے ساتھ پکڑا گیا تھا اور اس کے بندوق ضبط کر لی گئی تھی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اسلحہ ضبط ہونے کے بعد ارون کمار نے پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے اپنے دوستوں کی مدد سے ایک اور بندوق حاصل کی اور اسی ہتھیار سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ پولیس معاملے کی تمام پہلوؤں کی باریک بینی سے جانچ کر رہی ہے۔ آسام کے ضلع گوالپاڑا کے کرشنائی گاؤں میں ایک سرکاری ہائر سیکنڈری اسکول میں مبینہ طور پر بیف بریانی لانے کے معاملے نے تنازعہ کھڑا کر دیا۔ پولیس نے ایک مسلم خاتون نور شاہدہ بیگم کو گرفتار کیا جبکہ ان کے نابالغ بیٹے کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق نویں جماعت کے ایک طالب علم نے جمعے کے روز اپنے ٹفن میں بیف بریانی لا کر مبینہ طور پر 2 ہندو ہم جماعتوں کو کھانے کی پیشکش کی تھی۔ شکایت کے بعد پولیس نے خاتون اور ان کے بیٹے کے خلاف مذہبی جذبات مجروح کرنے، مجرمانہ سازش اور دیگر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ وہیں دوسری جانب زیر تفتیش ایک طالب علم کے والد نے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو زبردستی بیف کھلانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ان کے مطابق ہندو طلباء نے خود کھانے کے بارے میں پوچھا تھا اور انہیں صرف چاول پیش کیے گئے تھے، گوشت نہیں۔ واقعہ سامنے آنے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی، جس کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور سینئر پولیس حکام نے اسکول کا دورہ کیا۔ اسکول انتظامیہ بھی مبینہ طور پر واقعے میں شامل 5 مسلم طلباء کے خلاف تادیبی کارروائی بشمول اخراج پر غور کر رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے حلقہ مدھول باسر میں گوداوری ندی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک ہی خاندان کے 3 بھائی دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ حیدرآباد کے کاچیگوڑا کے چپل بازار علاقے کے چندر شیکھر رام چندر اور ملیش اپنے اہل خانہ کے ساتھ باسر آئے ہوئے تھے۔ سرسوتی کے درشن کرنے کے بعد وہ گوداوری ندی میں مقدس ڈبکی لینے کے لیے نیچے گئے۔ وہ غلطی سے ایک گہرے میں علاقے میں چلے گئے اور ڈوب گئے۔ مقامی لوگوں نے اس کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دی۔ پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے تینوں کی نعشیں نکال لی۔ بعدازاں نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے عقیدت مندوں کو چوکس رہنے اور خطرناک علاقوں میں نہ جانے کا مشورہ دیا۔ تلنگانہ حج کمیٹی سے فریضہ حج کی تکمیل کے بعد حجاج کرام کی واپسی کا 12 جون سے آغاز ہوگا۔ فریضہ حج کی تکمیل کے بعد تلنگانہ کے حجاج کرام کی مدینہ منورہ روانگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ مدینہ منورہ میں 7 دن قیام کے بعد حجاج کرام حیدرآباد واپس ہوں گے۔ صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حجاج کرام کی واپسی کے موقع پر مؤثر انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جی ایم آر اور دیگر سرکاری اداروں کے عہدیداروں کو حجاج کرام کی واپسی کے موقع پر بہتر سہولتوں کی فراہمی اور ضروری امور کی عاجلانہ تکمیل کی ہدایت دی۔ حجاج کرام کا پہلا قافلہ 12 جون کی صبح 6 بجے حیدرآباد پہنچے گا۔ دوسرا قافلہ اسی دن دوپہر 3:15 بجے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے گا۔ جملہ 23 قافلوں کے ذریعے حجاج کرام کی واپسی عمل میں آئے گی اور آخری قافلہ 23 جون کی رات دیر گئے 1 بجے حیدرآباد پہنچے گا۔ ریاست کے سرکاری و خانگی انجینئرنگ کالجز میں بی ٹیک نشستوں پر داخلوں کے لیے ایبسیٹ کاؤنسلنگ کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاستی کونسل آف ہائر ایجوکیشن کے دفتر میں کنوینر پروفیسر وی بالکرشنا ریڈی اور کمشنر ٹیکنیکل ایجوکیشن سری دیو سینا کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں اس شیڈول کو منظوری دی گئی۔ اس بار بھی کاؤنسلنگ کا عمل 3 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا، جو 19 جون سے شروع ہو کر اگست کے وسط تک چلے گا۔ پہلے مرحلے میں ویب آپشن 25 جون سے 1 جولائی تک دیے جا سکیں گے، جبکہ پہلے مرحلے کی نشستیں مختص کرنے کا عمل 10 جولائی تک مکمل ہوگا۔ دوسرا مرحلہ 17 سے 28 جولائی تک چلے گا۔ نشستوں کی الاٹمنٹ کے بعد طلبہ کو الاٹ کردہ کالج میں خود جا کر رپورٹ کرنا ہوگا۔ 13 جولائی سے 17 اگست تک کاؤنسلنگ کا آخری مرحلہ منعقد کیا جائے گا۔ کالجز میں اندرونی شاخوں کی تبدیلی کا عمل 12 سے 17 اگست تک جاری رہے گا، جبکہ اسپاٹ ایڈمیشن کے لیے رہنمائانہ خطوط 16 اگست کو ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی۔
इंजीनियरिंग का नया तालीमी सेशन 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। मादी में कन्वीनर कोटे के 2 राउंड्स मुकम्मल होने के बाद मैनेजमेंट कोटे की नशिस्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी होता था, जिसे तलबा की जानिब से नशिस्तें मनसूख करवाने के बाइस कई इंतजामी मसाइल पैदा होते थे। इस मरतबा उन मसाइल के हल के लिए काउंसलिंग के साथ ही बी कैटेगरी की नशिस्तों को भी पुर करने की इजाजत दी जाएगी।